السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لرن قرآن لینگویج پر خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم 30ویں پارے کا HD ٹیکسٹ کلرفل ترجمہ شروع کر چکے تھے۔ کچھ ناگزیر وجوہات اور شدید مصروفیات کی وجہ سے کلاسز میں تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے، اور جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں ہی، لیکن الحمدللہ آج سے ہم اس سلسلے کو وہیں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ بہت سے احباب مصروفیت کی وجہ سے انفرادی توجہ بھی چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اور قرآن کا درست تلفظ یا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں بغیر اینی گرامر کے، اور چاہتے ہیں کہ انفرادی کلاس لی جائے ان کی، پھر ہم آپ کے لیے 1-to-1 سیشنز کا کلاسز کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس کلاس میں صرف ایک ہی بندے کو پرائورٹائز کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کوئی 10-15 بندوں کی کلاس ہم لینا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم 10-15 ایسے بندوں کو سکھائیں جو آدھا چھوڑیں اور آدھا سیکھ جائیں اور آگے کسی کو نہ سکھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کسی ایک بندے کو ایسا سکھائیں جو آگے 50 بندوں کو سکھائے۔ تو بہرحال چونکہ ان کلاسز کی وجہ سے تھوڑا سا شیڈول مصروف رہتا ہے، اس لیے یوٹیوب پر ویڈیو کبھی کبھار تاخیر کا شکار ہوتی ہے۔ تو آج ہم سورۃ الانفطار پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انفطار کا مطلب پھٹ جانا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کا ذکر کیا جب کائنات کا جو موجودہ نظام ہے یہ سارا بکھر جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، انسان حیران ہوگا، اور اس کو ساری وہ چیزیں جو اس کو ابھی نظر آ رہی ہیں یہ اپنی کسی بھی اصل حالت میں موجود نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس صورت میں فرماتا ہے کہ تو کیوں اللہ سے اتنا دور چلا گیا ہے، اس رب سے جس نے تیری صورت بنائی ہے تو اسے ہی بھول چکا ہے۔ تو آئے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں سورۃ الانفطار کا لفظ بلفظ آسان ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت، اذا کا مطلب جب آتا ہے، سما آسمان کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوا ہے، انفطرت پھٹ جائے گا۔ تو اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے قریب ہوگا یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب بارہا بتا چکے ہیں۔ کواکب، کواکب کہتے ہیں تاروں کو، کوکب سنا ہوا ہے آپ نے نام۔ کواکب تثرت، بکھر جائیں گے تارے، جب بکھر جائیں گے یعنی آسمان ٹوٹے گا تو ظاہر ہے تارے گر جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب بحار، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحری جہاز ہم استعمال کرتے ہیں یعنی سمندری جہاز۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے، فجرت پھاڑنا کسی چیز کو۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب آتا ہے۔ قبور قبر کی جمع ہے، اور ایک قبر کو ایک، جب دو ہوں تو اس کو، یا زیادہ ہوں تو ان کو قبور۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں بُعْثِرَتْ الٹ دی جائیں گی یا ان میں سے نکال لیا جائے گا مردوں کو، مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ان کو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو اب کا رب فرمائے گا کہ ان کو اس کا رب نے وہی کیا ہے کہ یہ ایسا کرے۔ تو انسان نکال لیے جائیں گے، یعنی قبروں سے مردے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ عالمت، علم سے ہے جاننا، مؤنث ہے، تا آ رہی ہے، تو عالمت جان لے گی، نفس ہر جان، نفس ہماری جان، ہم کہتے ہیں کہ میری جان خطرے میں ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو عالمت جان لے گی، نفس ہر نفس، ہر جان، ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا۔ قدم اٹھاتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں، تو اس وقت جس جان نے یا جس انسان نے، جس نفس نے آگے بھیجے ہوگے اپنے اعمال، چاہے وہ نیک تھے یا برے تھے، وہ دیکھ لے گا۔ وہ آخرت، اور وہ جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، جو اس نے نیک اعمال کرنے تھے نہیں کیے، جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، وہ بھی سارے اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ اور یہ وہ آیت ہے جو دل کو لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں آپ کو یقیناً اس سے ضرور فیل ہوگا کہ کیسا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان، یا کا مطلب اے آتا ہے انسان، تو انسان کو تو پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے، غرک تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ غرور دھوکا ہوتا ہے نا، انسان غرور کر رہا ہوتا ہے، تو دھوکے میں ڈال دیا تجھے یا ڈالا تجھے، بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں۔ اللہ اکبر، یعنی کرم کرنے والا جو رب ہے آپ کا، اس کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ظاہر اللہ ہر انسان سے محبت کرتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، کس چیز نے غافل کر دیا ہے۔ دنیا کے لاہو لیب میں لگ گئے ہو، دنیا کے عیش و عشرت میں لگ گئے ہو، اور خاص کر مومنوں کے لیے تو بڑی تنبیہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خیال کرنا کہ تمہیں مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ الذی، وہ رب جس نے خلقا کا تخلیق کیا، کا مطلب تجھے، خلق تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کا مطلب تجھے، تو رب وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسوا کا، پھر اس نے تجھے درست کیا، یعنی
مساوات برابری کو کہتے ہیں درست کیا، یعنی تیرے اعضاء کو درست کیا. فعدلک پھر تجھے مناسب بنایا یعنی برابر کر دیا. فی ای صورت، فی کا مطلب میں، ای کا مطلب جس چیز یا جس صورت کہتے ہیں، صورت کو ما کا مطلب جو یا جیسی. تو فی ای صورت جس صورت میں چاہا، جیسا چاہا اللہ نے، شاء بنایا آپ کو، رکبک جوڑنا یا بنانا. تو تمہارے رب نے تمہیں جیسا چاہا تمہیں بنا دیا. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون تم تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، بالدین بدلے کے دن کو یعنی جزا کے دن کو. مجھے مانتے نہیں اور آخرت کو بھی اوپر سے جھٹلا رہے ہو. ان علیکم لحافظین، لحافظین و ان اور بے شک، حالانکہ علیکم علی کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم، و ان علیکم اور بے شک تم پر، لحافظین لحافظ یقیناً لام تاکید کے لیے آیا ہے. حافظ کہتے ہیں محافظ کو، نگران کو. لحافظین یقیناً سب نگران مقرر ہیں تم پر. ایسا نہ سمجھو کہ تم چھوٹ گئے ہو، اللہ نے تمہارے اوپر نگران مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے نام اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین، اور وہ عزت والے ہیں، بڑے کرام والے ہیں. کاتبین لکھنے والے ہیں، تمہارے سارے کے سارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں. یعلمون علم سے ہے، وہ جانتے ہیں، ما جو تفعلون تم کرتے ہو، جو بھی فعل یا جو بھی کام تم اچھا یا برا کر رہے ہو وہ سب کا سب جان رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار جو نیک لوگ ہوں گے، ابرار نیک کو کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو. تو ابرار بے شک نیک لوگ، لفی فی کا مطلب میں آتا ہے نعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. تو بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک جو نافرمان ہوں گے، فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، لفی جحیم، جحیم جہنم کو کہتے ہیں، تو وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا وہ سب داخل ہوں گے یا وہ جلیں گے اس میں، یوم الدین جزا کے دن یعنی بدلے کے دن ان کو اس آگ میں ڈالا جائے گا. وما هم عنها بغائبین، وما اور نہیں ہیں ہم وہ، عنہا اس آگ سے، بغائبین کبھی بھی غائب ہونے والے. وہ سب کے سب اس آگ میں ڈالے جائیں گے، کبھی بھی ان سے نہیں بچایا جائے گا ان کو، کبھی بھی ان کو نہیں نکالا جائے گا. تو پھر آگے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا جانے آپ کہ کیا ہے یوم الدین بدلے کا دن. اللہ اکبر. ما ادراک کیا جانے آپ، یعنی ادراک معلوم ہونا، آپ کو معلوم بھی ہے. ثم ما ادراک تو پھر کیا جانے آپ، ما کیا ہے یوم الدین بدلے کا دن، تو کیا معلوم آپ کو کہ کیا ہوگا وہ بدلے کا دن. اللہ اکبر. اللہ نے کافی ڈسکس کیا ہے، پیچھے سارا گزر چکا ہے. یوم لا تملکو، ایک اللہ نے اس کی چھوٹی سی جھلک دیتے ہوئے فرمایا یوم جس دن یا اس دن، لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا، کوئی بھی ملکیت نہیں رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کی، یا کوئی بھی جان کسی قسم کی اتھارٹی نہیں رکھے گی، لنفس کسی کے لیے، کسی جان کے لیے کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. شیئن کچھ بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں. والامر امر کہتے ہیں حکم کو، اور حکم ہوگا یومئذ اس دن، للہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کا ہی حکم ہوگا. کوئی بھی کسی چیز کا مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی سفارش کر پائے گا، سب کچھ اللہ کا ہوگا. اور اس وقت کافر کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مر جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.